اب شرک کی قسمیں سن لیجیے. وہ شرک تو اپنی جگہ پر تھا، وہ شرک بھی اصل میں انہی چیزوں میں آ جاتا ہے، ذیل میں سر جھکانے کا یا کسی اور کو پوجنے کا. اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. اب اگر آپ نے دوسروں کے احکامات ایسے لے لیے ہیں جو اس سے ٹکرا رہے ہیں، کسی یہ بھی ہے، اسے بھی مانتے ہیں، اس سے ٹکراتے ہوئے اور بھی لے لیے، تو شرک ہو گیا. یہ شرک ہو گیا جب کچھ اور بھی آپ نے قانون ایسے مانے جو اس سے ٹکراتے ہیں. اس سے ٹکراتے ہوئے نہیں لیں گے، باقی لیں گے، باقی لے سکتے، کوئی حرج نہیں. ایک دوسری بات، دوسرا جو ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، عبادت میں شرک، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو شریک کر لیا جائے اس کی عبادت میں. اب عبادتیں یہ بھی ہیں، سر جھکانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت زیادہ براڈ لفظ ہے عربی کے اندر. بندے بننے کے معاملے میں پھر کسی کا بندہ نہیں بنتا. وہ کسی سیاسی بڑی شخصیت کا بھی کسی لیڈر کا بندہ نہیں بنتا، وہ کسی حضرت کا بندہ نہیں بنتا. مطلب بندے نہیں، ہم سنتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. جب دین مذہب میں بدلا تب سے یہ تبدیلیاں آئیں. اس دور میں بدلا جب یہ یہاں پر ملوکیت آ گئی تھی، شاہ ہونے لگے تھے، خلیفہ کہلاتے تھے. اصل میں وہ خلفائے راشدین جب نہیں بچے تھے. یہ اس دور کی باتیں ہیں جب یہ تبدیلیاں آئیں. وہاں السلطان ذل اللہ خطبوں میں آگے آج تک بعض جگہ پڑھا جاتا ہے. ترکی میں یہ خطبے لکھے گئے تھے، ترکی میں جب وہاں پر تھی خلافت عثمانیہ کے دنوں میں. سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے یہاں زمین کے اوپر. یہاں کے لوگوں نے لکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کہیں تھی جو لکھ لی گئی. حضرت نے کہہ دیا اب یہ جو بیعت کے کانسیپٹس آئے، کیجئے بیعت اس بات کی کہ بھئی زیادہ جانتے ہیں نا، اگر زیادہ جانتے ہیں تب پہلے ٹیسٹ کر لیجئے، اچھا علم رکھتے ہیں، ہماری صحیح رہنمائی کریں گے. لیکن اب کوئی بات ایسی کبھی ہوگی ہی نہیں جو ان کی منہ سے غلط نکلے گی. قرآن نے کہا نا کہ ابھی حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ ان سے میں کیا خوف کروں، نہ دینے والے نہ بگاڑنے والے اللہ کی مشیتوں کی. ان سے جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، وہ اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ دے دیتا ہے بعض موقعوں پہ، اور نقصان بھی وہ اللہ دیتا ہے ان سے چاہے. یہ ان کو میں کیا سمجھوں. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی حضرت کو ہم نے ایسا مان لیا، یہ خفا ہو گئے. کچھ جو مل رہا ہے تمہیں، جو نعمت مل رہی ہے، یہ یقین کرنا یہ شرطوں میں ہوتا ہے. یہ یقین کرنا کہ ان کی وجہ سے ملی ہے، ان حضرت کی وجہ سے، ان کے توسط سے اللہ نے، آپ نے کوششیں کی، اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا. یہ یقین ماننا کہ ان حضرت کی وجہ سے ملی ہے تمہیں، یہ ساتھ میں یقین کرنا، یہ سب بات کی ملاوٹیں ہیں، بات کے دور کی ملاوٹیں. دین کے اندر ساری چیزیں شرک بن جاتی ہیں جب قرآن کے. پھر قرآن نے کہا صرف اتنی بات نہیں، قرآن نے کہا کہ ولا تکونوا من المشرکین، تم ان مشرکوں میں سے دیکھو مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں دین میں فرقے ہو گئے. فرقوں میں بٹنا شرک ہوتا ہے. قرآن نے کہا تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے، جو فرقوں کے اندر شامل ہو گئے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، گروہ میں تقسیم ہوئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اب کوئی حق بات سننے کو، کوئی دلیل کی سننے کو، کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہے. جو جس جگہ ہے وہ مست ہے، کہتا ہے ہماری چیزیں سب ٹھیک ہے، سب سے باقی سب جگہ غلطی ہے، ہماری ساری ٹھیک ہے. یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن نے کہ ہر ایک اپنے ہی حصے کے اندر مست ہے اور اپنی خواہشات. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اب یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے اندر کی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. کسی اور کو الہ بنایا، شرک ہوا نہیں ہوا؟ تو اگر اللہ کی رضا کے خلاف یہ بندگی کو چھوڑنا ہوا، شرک اس معنی سے بھی ہو گیا. اگر اپنی خواہشات کو لے آئے تو اتنی دیر کا تو شرک ہوا، وہ اس کی مرضی کے خلاف، اس کے قانون کے خلاف. وہ وہاں پر میں نے پہلے میں مثال دے چکا ہوں، یہ سب شرک کی مثالیں اس کے اندر آ گئی ہیں. یہ قانون والی بھی آ گئی، ابدیت والی بھی آ گئی، اور یہ خواہشات والی بھی آ گئی، ان راستوں پہ چلنے والی. دل چاہ رہا ہے ادھر بھی ذرا سا ایکسپلور کر کے تو دیکھیں گے، بہت دل چاہ رہا ہے تو پھر نقصان ہو جائے گا. جلدی سے نہیں پلٹ آئے تو نقصان کے چانسز اور بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہے کیا یہ شرک ہوتی ہے. اور شرک سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خوف میں نے آپ کو بتایا نا، موت کا خوف لوگوں کو. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دنیا میں دنیا کی زندگی کے خواہش کرنے والے، اس کی ہرس کرنے والے تم جن لوگوں کو پاؤ گے وہ شرک کرنے والے لوگ. یہ دنیا کی زندگی کی ہرس.
اور بڑھ جائے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ چاہتا ہے 100 سال کی عمر ہو جائے. یعنی اب تمنا عمر بڑھنے کی ہو رہی ہے. بھائی زندگی بامقصد جئیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم کچھ اور نیکیاں کمائیں، یہ اور بچ جاتے اور عمر بڑھ جاتی. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ارے کتنی بڑھ جائے عمر، رہے گا تو عذاب میں یہاں پر بھی، یہاں بھی عذاب ہی جھیلتا رہے گا، عذاب کی زندگی گزارتا رہے گا. بڑھا لے عمر اپنی، اگر بڑھ جاتی اس کی مرضی سے تو نہیں بڑھے گی. تو زندگی کا بڑھ جانا بھی کچھ نہیں ہے. جنہوں نے شرک کی وہ تو اپنے خوف کی زندگی گزاریں گے. شرک کیا کرتا ہے؟ خدا کو، اللہ کو جہاں رکھنا تھا، جس مقام پر رکھنا تھا، اس کا وہ مقام رہے. رسول کا جو مقام ہونا تھا وہ رہنا چاہیے. اب قرآن نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اتنا سا ٹکڑا لوگ بتاتے ہیں جگہ جگہ. بعض توحید والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، شرک کی مخالفت کرنے والے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ابھی آگے کا ٹکڑا کیوں چھوڑ دیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اب یہ بڑا فرق ہو گیا. یہ تم جیسے نہیں بچے، ہر ہم جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے بشر ہونے کی حیثیت سے تم جیسا ہوں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نانا تھے ہی نہیں، ہم جیسے نہیں تھے، جسمانی بھی تقاضوں کے حساب سے ہم جیسے نہیں تھے. وہ تو ان کا تو سایہ نہیں پڑتا تھا. ارے سایہ ہر سالڈ چیز کا پڑتا ہے. نظر آنے کے اندر اگر خالی نظر آنے میں انسان ہے، تھے نہیں بشر، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مقام سے ہٹا دیا. جو ان کا اصل مقام تھا بشریت، تو ان کا یہ مقام انسانیت ہے. یہ مقام انسانیت بڑا عظیم ہے. اس کو جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ان کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، مقام انسانیت سے، مقام بشریت سے. کسی نے یہ کیا اور کسی نے کہا صرف بشر تھے. انہوں نے بھی گستاخی کی. صرف بشر نہیں تھے جسمانی تقاضوں کے حساب سے بشر تھے. یہ فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، وہ تم پر نہیں آتی. اب خالی بشر نہیں بچے. تو یہ صرف کہہ دینا، تو کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا، دونوں نے ظلم کر ڈالا، دونوں نے زیادتی کی. مقام رسول کا مقام بدلتا ہے، خدا کا مقام بدلتا ہے. اور پھر آخری بات میں کہہ رہا ہوں، انسان کا اپنا مقام بدلتا ہے. انسان کا اپنا مقام بدلتا ہے شرک سے. جو مقام انسانیت ہے، جہاں فرشتوں سے اور جنات سے کہا تھا کہ اس کے آگے جھکنا، اس کے معاملات میں دخل میں، جو یہ چاہے وہ اب ویسا ہوگا کائنات کے اندر. تم چاہے پہاڑوں کے فرشتے ہو، چاہے تم دریاؤں کے فرشتے ہو، یہ کچھ کرنا چاہے گا تو دخل نہیں دو گے. یہ بگاڑ کے لیے کرے تب بھی خاموش رہنا، یہ بھلائی کے لیے کرے تب بھی خاموش رہنا. یہ تھا سجدہ. جسے فرشتوں کا سجدہ سے کہا، جسے جنات سے کہا، اس میں تھا جن، وہاں پہ اکڑ گیا ہوں. اس کا موضوع یہاں پر نہیں ہے. تو ان سب سے اوپر بنایا تھا، اپنے سے نیچے، ساری کائنات میں سب سے اوپر. جس کو یہ مقام دیا تھا، اس کے اندر دو طرح کی چیزیں رکھی تھی جب پیدا کیا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سب سے اوپر فرشتوں سے اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے اوپر اٹھ جانے کی صلاحیت تھی اس کے اندر. وہاں ان سب سے اوپر اٹھ کے جا سکتے ہو ساری مخلوقات سے. جیسے یہاں پہ کہتے ہیں اشرف المخلوقات، انسان کی پوری نسل اشرف المخلوقات نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے شیطانوں سے نیچے گرنے والا ہے. خود قرآن نے کہا نہیں. قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ہم نے اسے اپنی بیشتر مخلوق، اکثر کے اوپر فضیلت دی ہے، بہت سی کے اوپر، پوری نسل نہیں. اس میں وہ ہے جو ان سب سے اوپر اٹھ جائیں گے، وہ ہوں گے اشرف المخلوقات. اس میں وہ بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کے اندر وہ چیز بھی ہم نے رکھی تھی کہ بالکل سب سے شیطانوں سے بھی نیچے گر جائے. یہ دونوں چیزیں رکھی تھی اندر. اب اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل، راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا. کون شکر گزار بن رہا ہے اس راستے کا، کون اس راستے کا ناشکرہ بن رہا ہے، اس کی چوائس دے دی. راستے کے شکر گزار بننا یہ ہے کہ اس کے مطابق چلے جاؤ. یہ اس کی ناشکری ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے یا کسی اور کی سن لیں گے، یہ اس کی ناشکری ہے. یہ چوائس اس کے بعد دے دی. تو پھر انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے. اب اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے بھی ڈر رہا ہے. توحید جن کے پاس ہوتی ہے انہوں نے اپنے ساتھ لیا، خدا کو لیا، اپنے دل کے اندر بسا ہے نا. وہ ایسی ذات تو ہے نہیں کہ آپ کی انگلی پکڑ کے، آپ کی جس کی انگلی پکڑ کے مادی طور پہ چل سکیں. تو اسے کہاں لا سکتے ہیں؟ فیلنگز میں لا سکتے ہیں. فیلنگ میں ایسا لے آئے کہ ساتھ ہے. اب دنیا کی کوئی چیز خوف نہیں دیتی. موت سے بھی خوف نہیں، کسی جگہ کسی سے بات کرنے بھی خوف نہیں، کسی طرح کا خوف نہیں. ختم ہو گیا.
زندگی میں سکون آ گیا، امن آ گیا. جو کچھ کریں گے یہ گائیڈ کر رہا ہے نا، اس کے مطابق کریں گے تو اندر سے غم بھی نہیں آئے گا، رنج بھی نہیں آئے گا، اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس مقام سے انسان گر جاتا ہے جب ہر چیز کے آگے جھکتا ہے، چاہے وہ جھکنا یہاں دنیا کے اندر پیڑوں کے آگے ہو، چاہے وہ پتھروں کے آگے ہو، چاہے وہ جھکنا ندیوں کے آگے ہو، چاہے وہ جھکنا جو ہے وہ اس یونیورس کے سورج اور چاند تاروں کے آگے ہو، اور چاہے وہ جھکنا کسی مذہبی شخصیت کے آگے ہو، چاہے ایسے جھکنا کہ مکمل اپنا کنٹرول اسے دے دیا، چاہے وہ جھکنا کسی وقتی حاکم یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی پاورفل آدمی کے آگے ہو، چاہے وہ جھکنا کسی پیسے والے کے آگے ہو، پیسے کی طاقت کے آگے جھکنا ہو. یہ تین طاقتیں جو جھکاتی ہیں اپنے آگے، یہ جھکانا چاہتی ہیں، یہ شرک کے ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں. تو چاہے وہ جھکنا ان کے آگے ہو، شرک ہو گیا. اب اللہ کی مرضی یا اللہ کے قانون، ہمیں گائیڈنس وہاں سے مل رہی ہے، ہم ان کی مان رہے ہیں، حضرت کی. ہمیں گائیڈنس وہاں سے مل رہی ہے، ہم اپنے نیتا جی کی مان رہے ہیں. ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ وہاں سے مل رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ جس کے امپلائی ہیں ادھر بہت بڑے پیسے والے ہیں، ان سے بڑے فائدے ہوں گے، ہم اس کی مان رہے ہیں. پھر زندگی میں خوف آئے گا، امن ختم ہو جائے گا. مقام انسانیت سے انسان اپنے مقام سے گر گیا، جس کو اس قرآن نے کہا تھا ان سب کو مسخر کرنا تمہیں دیے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کو استعمال کرنا ہے، ان کے رولز معلوم ہونے چاہیے، تو کرتے چلے جاؤ، معلوم کرتے چلے جاؤ. کوئی اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دو جو سب جانتا ہے. ایک ڈرائیور بڑا ایکسپرٹ گاڑی چلا رہا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، تیز بھی چلائی کہیں کی، معلوم ہے بہت ایکسپرٹ ہے تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے. اور ذرا بچہ بیٹھ جائے، بڑے ہلکے ہلکے جا رہا ہوگا جلدی سے، پھر بار بار کندھے پکڑیں گے، رکو ذرا رکو، حالانکہ ہلکے چلا رہا ہوگا تب بھی پکڑیں گے. اب یہ ڈرے کہیں گڑبڑ نہیں کرتے، تو اب رسک آ گیا نا، ڈر بھی آ گیا ساتھ میں. تو جو واقعی ایکسپرٹ ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، سارے انز آؤٹ جانتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. یہ توحید ہے. اس کو فیل کر سکتے ہیں، اسے مان سکتے ہیں، مادی طور پر دیکھ نہیں سکتے، اسے اگر لے لیا اندر اپنے ساتھ تو ڈر ختم ہو جاتے ہیں. یہ توحید ہے. پھر جو اس نے کہا ہے وہ ماننا ہے، تو پھر زندگی سے خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں.